ادبی بول کی ایک انوکھی پیشکش، کہانیوں کا وہ سلسلہ جس میں ہر کہانی ہمیں ایک نصیحت دیتی ہے، ایک سبق دیتی ہے، بلکہ ہماری سوچ کو ایک نیا رخ دیتی ہے۔ آئیے آج ہم اس سلسلے کی اگلی کہانی سنتے ہیں۔ عنوان ہے دوسرا پاگل۔ تحریر اور آواز مسعود احمد۔ سڑک پر چلنے والا ٹریفک کافی تیز اور بچے کے دوڑنے کی رفتار بہت دھیمی تھی، اور پھر سڑک کافی وسیع بھی تھی۔ بچے کے قدم بہت چھوٹے اور محدود۔ کوشش کے باوجود گاڑی والا بچے کو زد میں آنے سے نہ بچا سکا، اور بچہ جاں بحق ہو گیا۔ سارا محلہ جمع ہو گیا، ہر طرف سے یہی صدا آتی تھی، مارو مارو یہ گاڑی والے، یہ امیر لوگ۔ جھگڑا بڑھتا گیا، نہ صرف ایک بلکہ کئی گاڑیاں جلا دی گئیں۔ اس بچے کے علاوہ 2 لوگ اور اللہ کو پیارے ہوئے۔ زخمیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے حکومت وقت نے اونچی سلاخوں والے جنگلوں سے اس وسیع روڈ کو آنے جانے والے ٹریفک کے درمیان لگوا دیا، تاکہ پیدل کوئی سڑک کراس نہ کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ پیدل سڑک کراس کرنے والوں کے لیے سیڑھیاں اور پل بنوا دیا۔ شاید اسے اوور پاس کہتے ہیں۔ یہ روداد اس ڈرائیور نے سنائی جس دوست کی گاڑی میں ارشد سفر کر رہا تھا۔ ارشد نے ڈرائیور سے پوچھا، یہ تو پرانا واقعہ ہوا، اس وقت اس جگہ ٹریفک کیوں رکا ہوا ہے؟ لوگ کیوں جمع ہیں؟ کہیں پھر کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ ابھی ارشد ماحول کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ ڈرائیور گاڑی سے کودا اور یہ کہہ کر کہ ابھی دیکھ کر آیا ہجوم میں گھس گیا۔ ارشد اسے روکتا ہی رہ گیا۔ بہرحال ڈرائیور 2-4 منٹ میں نمودار ہوا اور بولا، سر وہ ایک پاگل راستہ روکے کھڑا ہے۔ ارے اگر پاگل ہے تو یہ سب لوگ اس کے ارد گرد کھڑے کیوں ہنس رہے ہیں؟ ڈرائیور بھی ہنستے ہوئے کہنے لگا، سر دراصل اس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور اس میں گولی شولی تو کوئی نہیں۔ جب سے یہ روڈ کراس کرانے کا پل بنا ہے، پہلے تو یہ پاگل کھڑا ہو کر سب کو پل سے روڈ کراس کرنے کو کہتا تھا، پھر لوگ اس پل سے جاتے نہیں تھے تو ایک دن ڈنڈا لے آیا۔ لوگوں پر اس ڈنڈے کا بھلا کیا اثر ہونا تھا؟ سر انہوں نے پل سے روڈ کراس کرنے کے لیے سلاخوں کے درمیان سے ہی ایک سلاخ کو موڑ کر اس میں جگہ بنا لی۔ جی ہاں، ایک سلاخ کو جو موڑ لیا تھا اس میں سے موٹے شخص کے نکلنے کی مشکل ہوتی تھی، باقی سب لوگ گزر ہی جاتے تھے، لیکن یہ پل سے سفر نہیں کرتے تھے۔ مگر آج یہ پاگل بندوق لے آیا اور لوگوں کو ڈرا دھمکا رہا ہے، مگر سر لوگ کہاں ماننے والے ہیں؟ ڈرائیور تھوڑے تحمل کے بعد کہنے لگا، سر یہ پاگل اسی بچے کا باپ ہے جو پچھلے سال سڑک کراس کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ ہاں جی، بچے کا بس وقت آ گیا تھا، فوت ہو گیا۔ اس کے غم میں پاگل ہو کر اب پبلک کو ڈرانے دھمکانے سے کیا فائدہ؟ لوگ کب باز آنے والے ہیں؟ ارشد نے ڈرائیور سے پوچھا، تمہاری اولاد ہے؟ بولا، سر میری تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے۔ ارشد نے کہا، ہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے، ورنہ تم اس طرح کی گفتگو نہ کرتے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ارشد سوچنے لگا، شاید ایک تو حکومت پاگل تھی، اس نے روپیہ پیسہ خرچ کر کے یہ اوور برج بنوایا، اور دوسرا پاگل شاید یہ شخص ہے جو دودھ کا جلا چھاچ پھونک کر ہر کسی کو پلانا چاہتا ہے، اچھی بات اپنانا نہیں چاہتے، اصول پر چلنا نہیں چاہتے، اور پھر ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ ملکوں سے پیچھے کیوں ہیں؟